وعلى رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدقت رب العالمین. دوستوں بزرگوں، تیسرا پارہ ہے سورت کا نام آل عمران، آیات نمبر 59-60. ان آیتوں کے اندر اور اس سے اوپر کی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. واقعہ کی تفصیلات کچھ ٹکڑوں میں بیان ہو چکے ہیں. ان میں سے جو کچھ بقایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع فرمایا. مکہ جب فتح ہو گیا بلکہ صلح حدیبیہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کی طرف خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ. اسلام کی دعوت دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو جزیہ قبول کرو، ٹیکس ادا کرو. ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. 3 باتیں خط میں: اسلام لاؤ، یا ٹیکس اپنے اوپر رکھو، اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو نصارہ جمع ہو گئے. ان کی بہت تقریباً 73 گاؤں تھے. 73 گاؤں تھے اور ایک گاؤں کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر تیز سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ایک آدمی صبح نکلتا تو شام تک دوسرے سر تک نہیں پہنچتا. تو ان نصارہ کی مونیوں تک جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو انہوں نے ناقوس بجانا شروع کیا، آگ لگانا شروع کیا. جو اہم واقعہ پیش آتا تو سارے جمع ہو گئے، خاص بندے جمع ہو گئے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھ کر کے سنایا کہ کیا کیا جائے. تو اس پر ایک وفد تیار ہو گیا کہ نہیں، اس خط کا جواب ہم بذات خود جا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کریں گے. کیا کریں گے؟ مناظرہ، مقابلے کریں گے دلائل سے. تو 60 آدمی آئے اور ان 60 میں سے 3 بڑے مولوی تھے اور 12 سردار تھے. تفصیلات بہت مختصر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب مدینے کے قریب آئے، اور یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے. کس ہجری کا؟ 9 ہجری کا. تو مدینے کے قریب جب آئے تو انہوں نے اپنے سفر کے اثرات کے کپڑے اتار دیے، ریشمی لباس پہن لیا. ریشمی لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں میں ڈال دی اور بڑی چادریں فخر کے اپنے اوپر لٹکا لیے، اور آ کر کے رسول اپنے آپ کو شان و شوکت غرور کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم ایسے بڑے لوگ ہیں. تو آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. رسول اللہ نے جب ان کے کپڑوں کو دیکھا، ریشمی لباس کو اور سونے کی انگوٹھیوں کو، ریشمی لباس مرد کے لیے جو استعمال کرنا اور سونا کا مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. آج کل دلہے کو انگوٹھی دیتے ہیں.
عورتوں کے، یعنی اس کی عورت کی عادت ڈالنے کے لیے کہ ہم اپنے داماد سے کیا کرتے ہیں، اچھا عزت دیتے ہیں. عزت کیا ہے؟ ہم عورتوں والا کام اس سے کراتے ہیں، یعنی عورتوں والی عادت اس میں ڈالتے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے سونا، مردوں کے لیے جائز ہے نہیں. یا ان کو کیا ہار پہنواتے ہیں اور اس کا نام راکٹ رکھتے ہیں. راکٹ کا کیا ہوگا نام بھی ہے جی. تو یہ ہار کس کا کام ہے؟ عورتوں کا. بس بہرحال اشارہ ہے اور کافی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا رسول اللہ نے. جب ان کو دیکھا سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے انتظار کیا تک گئے، کڑے تک گئے. رسول اللہ نے ان سے ملاقات نہیں کی، نہ سلام کا جواب دیا. آخر میں وہ باہر نکلے کہ خط بھیجا ہے، ہم خود حاضر ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ان سے ان کی تعلقات جان پہچان تھی. تو کہا کہ تمہارے نبی نے ہمارے پاس خط بھیجا ہے اور اس کے جواب دینے کے لیے ہم خود حاضر ہو گئے. ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا اور ملاقات کے لیے اجازت بھی نہیں دی. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا. پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ تم ایسے کرو کہ تم نے جو لباس پہنا ہے اس لباس کو اتار دو. یہ ریشمی لباس اتار دو، سونے کی انگوٹیاں نکال دو، پھر ہمارے ساتھ چلو. اور انہوں نے وہ سادگی کا لباس پہن لیا، سونے کی انگوٹیاں نکال کر گئے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے، رسول اللہ نے سلام کا جواب بھی دیا اور ملاقات بھی. سمجھ گئے؟ تو سونے کی انگوٹھی مرد کے لیا اور ریشمی لباس. لیکن افسوس، صد افسوس، کبھی کبھی دل دکھتا ہے. جو پیارے رسول اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ کا شیوا ہے، یہ ان کی مشابہت ہے، یہ ان کی عادات ہے، ان کو چھوڑو. اور ہمارے مسلمان اس کو فخراً کیا وہ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری شفاعت کرے گا قیامت کی. یا تو پھر یہ امید رکھو کہ ہماری شفاعت یہود و نصارہ کرے گا. جب امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوے تو کرنا آسان ہے، ہم عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، عملی طور پر دعوت. سمجھ گئے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آ کر کے بیٹھ کے مناظرہ شروع کیا. کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے پیغمبر کو آپ گالی دیتے ہیں. رسول اللہ اور گالی دینا حرام ہے نا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کا وقوع بالکل محال ہو نہیں سکتا. لیکن دشمن وہی کہتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے. تو کہا کہ آپ ہمارے اوسان ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے خدا کو، ہمارے پیغمبر کو گالی دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کیا گالی دی؟ کہا کہ آپ کہتے ہو کہ وہ بندہ ہے. وہ کیا ہے؟ بندہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں، وہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ ہے. کیسے؟ وہ جو معجزات بیان ہو گئے، 5 معجزات یاد ہے؟ پرندہ کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اور مادرزاد آنکھوں کو بینا کرنا، اور کوڑی کا مرض کو ٹھیک کرنا، اور جو کچھ تم نے گھروں پہ کھا لیا اور جو ذخیرہ کیا جو کل کے لیے وہ میں بتاتا ہوں، اس کی خبر دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ کہ یہ تو اللہ کرتا ہے، یہ تو اللہ والے کام ہے نا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ ہے. اللہ تین ہے. کہا کیا ہے؟ اللہ ایک اللہ خود ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، ایک اس کی ماں اللہ ہے، مریم اللہ ہے. 3 میں کے تیسرا ہے اللہ. 3 میں کے تیسرا. اور یہ دلیل پیش کی. تو میں نے پہلے بھی کہا اکثر لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہی کے راہ پہ چل پڑے ہیں، وہ انبیاء کی معجزات کی وجہ سے، معجزات کو دیکھ کر کے خدائی صفات دیتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. اور
یہاں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندہ بھی گارے سے پرندہ بنا کر کے اور اس میں پھونک مار کر کے وہ زندہ ہو جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے۔ اور جو کچھ کھا لیا گھروں پہ، جو چھوڑ دیا اور جو کل کے لیے ذخیرہ کیا، وہ بھی بتاتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، سمجھ گئے؟ اور انہوں نے کہا یہ خدائی سے، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ نصارہ نے کہا مردوں کو اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کرتا ہے تو اللہ ہے نا۔ ایک دوسرے فریق نے کہا کہ دیکھو تمام انسان جو پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے مناب سے، ماں باپ کے ملنے سے، مناب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، بغیر باپ کے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا ہے، تو جب بغیر باپ کے پیدا ہے تو اس کا باپ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک گروہ نے یہ کہا، اور تیسرے نے یہ کہا دلائل دے رہے تھے، جیسے ابھی بتا دیا۔ تیسرے نے کہا کہ قرآن کریم میں جمع کے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں آسمانی کتابوں میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور وما امرنا نہیں ہمارا فیصلہ، یعنی کہ میرا فیصلہ۔ یہ جو جمع کے صیغے آتے ہیں تو جمع سے کیا ہے؟ کم سے کم تین ہے، اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کی ماں، یہ تینوں اللہ ہے۔ یہ جمع کی صیغوں سے انہوں نے یہ استدلال کیا، سمجھ گئے؟ تو پہلا ان کی پہلے دلیل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ اس کا باپ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جب خاموش ہوئے، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، رسول اللہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، وہی فرماتے جو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ او نصارہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ جب اس طرح ہے تو پھر اگر اس طرح بغیر باپ کے اللہ کا بیٹا تم اس کو قرار دیتے ہو تو یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کا ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، اس کو کیوں خدا نہیں مانتے؟ اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر بھی ماں تو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اماں ہوا کو دیکھو ماں نہیں، بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کروں گا اس لیے تاکہ ہم اس کو بنائیں نشانی، اپنے قدرت کی نشانی۔ یہ میرے رب کی، اللہ نے فرمایا یہ میرے قدرت کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اور وہ تفسیرات سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں اور سورہ حجر میں بھی آیت نمبر 26 میں اس کی تفسیرات ہے، زندگی رہی پھر وہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ فرماتے ہیں بجنے والے گارے سے، کنکری سے میں نے ان کو پیدا کیا، کنکراتے ہوئے مٹی سے، من حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور حَمَإٍ مَسْنُونٍ وہ گارا جو کالا ہو جائے، سڑ جائے اور گالا ہو جائے اور پھر وہ جب سوکھ جائے پھر بچتا ہے۔ اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ثم قال له كن فيكون، پھر اللہ نے ان سے فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے پیدا کرنا اور بغیر باپ کے پیدا کرنا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مراد امت ہے، رسول اللہ کی کسی حکم میں جو شک کرنے والا نہیں تھے۔ اچھا
تو وہ نہیں مانتے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ مباہلہ کر. کیا کرتے؟ مباہلہ. مباہلہ سمجھتے ہو؟ مباہلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہے، تم لوگ کہتے ہو ہم حق پر ہے، چلو پھر چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے مباہلہ کرو. اللہ نے کیوں سے مباہلہ؟ مباہلہ یہ ہے کہ چلو تم بھی نکلو ہم بھی نکلیں گے، تم اپنے عورتوں کو نکالو ہم بھی اپنے عورت، تم اپنے بچوں کو نکالو ہم بھی بچوں کو نکالیں گے، تم خود بھی نکلو ہم بھی نکلیں گے، عورتوں کو بچوں کو سمیت ہم بھی عورتوں بچوں سمیت نکلیں گے. اور جب نکل کر کے پھر اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگیں گے اور پھر کہیں گے کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیجو، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیجو. رسول کریم سے یہ رسول اللہ نے فرمایا آ جاؤ یہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم، اے ابو القاسم ہمیں کل تک ٹائم دے، ہم مشورہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، کہا کہ ہم کل آئیں گے، ہم کل آپ کو بتا دیں گے. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو جو مولوی تھے نا اس نے کہا کہ تم نے حق پیغمبر ہے، حق نبی ہے، اللہ کی قسم حق نبی ہے، حق پیغمبر ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے ہماری کتاب میں اس کی نشانیاں موجود ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا نبی کے مقابلے میں اگر اس طرح مباہلہ کرو گے تو ہم اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہمارے مال جان اولاد سارے تباہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اس طرح مباہلہ کیا. یہ نبی حق ہے، سمجھ گئے؟ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مکے میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں آ جاؤ، اگر آؤ گے میں تیرے سر پر پاؤں رکھ کر کے تیرے گردن کو تیرے سر کو رون دوں گا پاؤں کے نیچے، سر بدر میدہ کر. اللہ اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آؤں گا جو تجھ سے ہو سکے کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھنے کے لیے. ابو جہل نے لوگوں کے سامنے دھمکی دی. اب لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آ رہے ہیں. اب ابو جہل قریب آیا، اور جب قریب آیا اور ایک دم عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے پیچھے اپنے چہرے سے، جیسے کوئی اپنے چہرے سے کوئی چیز بچاتا ہے نا، پیچھے پاؤں پہ بھاگ رہا تھا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ کچھ میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا. رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ آتا مجھ پر حملہ کرتا اللہ کی قسم وہ فرشتے اس کو دبوچ دیتے. لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ، اور فرشتے ان کو یہاں سے پکڑ کر کے جہنم میں ڈالتے. لیکن پیچھے ہٹ گیا، نہیں آیا، اس وجہ سے بچ گیا. اور اسی طرح یہودیوں سے مباہلہ، یہی سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں یہودیوں سے، یہودیوں نے کہا ہم حق پر ہیں، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی و نصارہ ہو. رسول اللہ نے فرمایا فتمنوا الموت، جب تم جنتی ہو تو جنت کی زندگی بہتر ہے یا دنیا کی؟ جنت کی. تو فتمنوا الموت، موت مانگو نا. اور اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. وہاں بھی رسول اللہ نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے، کوئی بھی نہ بچتا، کیونکہ نبی کے ساتھ مباہلہ، اس کو مباہلہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کرتے مباہلہ کرتے تو یہ اپنے گھروں تک واپس نہ جا سکتے اور ان کے مال اور اولاد کو بھی نہ پاتے، وہ مال اولاد بھی ختم ہو جاتے. تو یہ ایک یاد رکھو، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بڑوں کی غلطی سے، بڑوں کی گناہوں کی نحوست چھوٹوں پر بھی پڑتی. بڑے جو غلطی کرتے ہیں نا ان کے اثرات چھوٹوں پر بھی آ جاتے ہیں. لیکن بڑے سدھر کے قدم رکھے، بڑے سدھر کے قدم رکھے، ورنہ ان کے بچوں کے ہاں ستیہ ناش ہو جائے گا. تو دوستوں بزرگوں، تو پھر آ کر کے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. اور دوسرا دن جب وہ آئے نصارہ جب آئے دوسرے دن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. حسین گود میں، حسین چھوٹا گود میں ہے، نواسا حسن کو ہاتھ سے پکڑا ہے، فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، علی فاطمہ کے پیچھے. رسول اللہ نے فرمایا کیا ہو مباہلہ کرتے ہیں. اور ان کے نصارہ کے مولوی نے اس کو دیکھا کہ ان کے چہروں پر حسن حسین رسول کریم علی مرتضیٰ، ان کے چہروں پر جب ان کی نظریں پڑی کہا کہ یہ مبارک چہرے، یہ نورانی چہرے،
یہ جھوٹے چہرے نئے ہیں، ان کے مقابلے کرو گے تو گھروں تک زندہ نہیں جا سکو گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تیاری کر کے نکلے، اپنے نواسوں کو نکالا، حسن حسین کو، حسین گود میں، حسن ہاتھ سے پکڑے، فاطمہ پیچھے اور علی اس کے پیچھے، سمجھئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، بس ہم ٹیکس دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ہم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، لیکن ایسا کرو، آپ ایسا کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہاں دنیاوی مالی اختلافات بہت ہیں، ہمارے اپنوں میں مالی اختلافات، آپس میں مال کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف ہے، آپ ایک قوی مضبوط اور امانت دار آدمی کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم اس کو جزیہ بھی دے دیں اور ہمارے فیصلے بھی امانت کے ساتھ کریں، ہمارے فیصلے بھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے امین، ایسے قوی اور مضبوط اور امانت دار شخص کو بھیجوں گا کہ وہ زبردست امانت دار ہے، میری امت میں بہت بہترین امانت دار ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا، میں نے کبھی سرداری کا شوق نہیں کیا ہے، اس دن میں چاہتا تھا کہ کاش میں ہو جاؤں، کیونکہ رسول اللہ نے تعریف کیا، کہا کہ فجر کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریں گھما رہے تھے کہ امین کون ہے، امین دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنے آج جگہ سے تھوڑا سا اٹھ اٹھتا تھا تاکہ رسول اللہ کی نظر میرے اوپر پڑے اور مجھے منتخب فرمائے، میں یہ چاہتا تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی کی ایک امانت دار ہے، میرے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ گئے؟ تو اس کا ذکر اللہ نے یہ کیا، فمن حاجک، اور جو کوئی جھگڑا کرے، باز مباحثہ کرے آپ سے اے محمد رسول اللہ، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، آپ نے مناظرہ کیا اسے، فقل، سونا نہیں ہے، جاگ رہو، نیند آ رہی ہے، فقل تعالوا، بس آپ کہہ دیجئے، میں گلے پہ زور لگا رہا ہوں تاکہ نیند چلی جائے، پھر بھی سارن کے بند کرتے ہیں، پھر میرا شوق بھی ادھورا ہو جاتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، قرآن میں اللہ رسول اللہ نے فرمایا سکون، اطمینان، کیونکہ لوگ جا کر کے بڑے مالدار ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، دنیاوی سہولات بہت ہے، لیکن نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولیاں کرتے ہیں، یہاں آ کر کے درس قرآن میں بیٹھ کر کے نیند آتی ہے، سکون ہے نا، سکون نہیں جاتا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، لیکن نیند سے آپ اپنے آپ سے بگاؤ، ایسا نہیں کہ سارے سو جاؤ پھر سارے کیا بیداری کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پر جو جھگڑ گئے آپ سے اس میں، فمن بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا، فقل تعالوا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے مباہلہ سمجھ گیا نا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے منتیں کر کے کہ اللہ ہمیں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج، اللہ اکبر۔ فقل، اللہ نے فرمایا فقل، اے محمد رسول اللہ، اب کہہ دیجئے ان سارا سے، ند تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنے عورتوں کو تم اپنے عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، ہم خود بھی حاضر ہو جائیں تم خود بھی حاضر ہو جاؤ۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بتا دیا کہ رسول اللہ نے کس کس کو حاضر کیا، حسن ان کو، فاطمہ الزہرا حضرت علی کو، دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو بھی حاضر کیا، ان کو بھی حاضر کیا۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ آؤ آؤ، اپن تم بھی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی بچوں کو لائے، تم اپنے عورتوں کو، ہم اپنے عورتوں کو، تم بھی خود بخود موجود ہو جاؤ، ہم بھی آ جائیں۔ ثم نبتہل، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے منتیں کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے، فنجعل لعنت اللہ، بس ہم کر دے اللہ کی لعنت کو علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر، جو اللہ ہم کہے اللہ کے سامنے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے کہ اللہ ہمیں سے جو جھوٹا، یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہے، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہے، اللہ ہمیں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ یہ اللہ نے فرمایا نصارہ سے کہو، نصارہ سے سمجھ گئے، تو وہ ڈر گئے اور جزیہ کو قبول کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قصص جمع ہے قصہ کی، ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ بیان حق ہے، یہ بیان حق ہے۔ آج سے پہلے، یہ کتنا عرصہ پہلے ہو چکا ہے یہ واقعہ، 2000 سال پہلے، قرآن کی نزول کے 1400 سال، 1450 سال ہو گئے۔
اللہ فرماتے ہیں یہ بیان حق ہے. وما اور کیا وما من الہ الا اللہ. اصل مقصد مسئلے کی طرف آ گیا. انہوں نے کہا اللہ تین ہے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم. مت کہو اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وقالت النصارى وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں اور نصارہ نے کہا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. پہلے تو اپنے نبیوں کو اللہ کے بیٹے ثابت کیا، پھر آگے ترقی کرتے کرتے پھر کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. کیا ہم بھی بیٹے ہیں اور اللہ کی پسند محبوب ہے. اللہ نے خود ذکر کیا ہے. سمجھ گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان هذا هو له القصد الحق وما من اله الا الله. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے تو اللہ. اللہ اکبر. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے لوگو تمہارا حاجت روا ایک ہے، واحد ایک ہے. لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا نہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والا. تو اللہ نے فرمایا ما من الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور ان کی ماں اللہ کی بندی ہے. وہ الہ نہیں، وہ حاجت روا نہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے شک اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، البتہ وہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. ہر چیز پر غالب ہے تو ایک ہی اللہ، ہر چیز میں ہر کام کے اندر حکمتوں والا ہے تو ایک ہی اللہ. کس طرح عزیز ہے؟ سارے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مکان کو محاصرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالے. اللہ نے چھت کے ذریعے آسمان پر زندہ اٹھایا. عزیز ہے العزیز. فَإِن تَوَلَّوْا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پھر گئے، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن نہیں مانا پھر بھی. اللہ کیسے بدبخت لوگ تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، نورانی چہرہ سامنے دیکھ کر کے اور دلائل سن کر کے، رسول اللہ کے دلائل سن کر کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن سے دلائل. ایک زبان ہو رسول اللہ کا اور دلائل ہو قرآن کریم. ہاں لیکن دلوں کے تالے کھولنے والا کون ہے؟ ہدایت دینے والا کون ہے؟ مولی بلے جگرے پاڑ دے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ یار مولی کی بیان بھی اثر نہیں. ان کو بولو مولی کی بیان، وہی مولی تو قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیو بنجر زمین اور بیکار زمین پر جتنے بھی برسات پڑے لیکن وہ حاصل نہیں دیتا ہے، نہیں دیتی ہے وہ حاصل. اصل ہے دیکھو یہ قرآن کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے رحمت ہے، بارش کی رحمت ہے. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بڑا برتن ہو، برسات برس رہی ہو، آپ نے برتن کو ایسا سیدھا رکھ دیا تو اس میں اللہ کی رحمت کی بارش کی قطرے آپ پڑھیں گے آخر میں بڑھ جائیں گے اور بھی بہہ جائیں گے اور یہ پھر ہو کر کے بہہ جائیں گے. تو اس طرح یہ قرآن کہ ایسا ہے جو دل کھول کر کے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، شوق سے سنتا ہے، تو اس کی مثال ایسا ہے کہ ان کا دل ایسا اللہ کی رحمت سے بھر جاتے ہیں. پھر وہ فیض اوروں کو بھی دیتا ہے، اوروں کو بھی یہ ہدایت کی باتیں کرتا ہے. اور اگر یہ برتن کو الٹا کرو تو برسات جتنے بھی کروڑوں کے خطرے گرتے ہیں، کروڑوں گرتے ہیں، تو اس میں ایک خطرہ بھی نہیں آئے گا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس طرح جب بھی قرآن بیان کیا جائے تو غور سے، توجہ سے، حاضر دماغی سے بیٹھے تاکہ اللہ کی رحمت کے خطرے اس میں اللہ کی رحمت آ جائے. تو دوستو بزرگوں اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، بے شک اللہ جانے والا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. اللہ جو جانتا ہے کون فسادی ہے کون صحیح ہے، صحیح عقیدہ کون ہے، برا عقیدے والے کون ہیں، صحیح نیت سے کون بیٹھے ہیں، برے آنے سے کون بیٹھے ہیں. علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ ہے. جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. وآخر دعوانا